مسرت کا دن ہے وہ یہی 17 ربیع الاول ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. باقی تمام خوشیاں اس کی سائے تلے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑی جو یعنی مہربانی، سب سے بڑی عطا اور سب سے بڑا جو جود و کرم کیا ہے اور سب سے بڑا جو احسان کیا ہے وہ اس 17 ربیع الاول اور پہلی جو یعنی عام الفیل کا جو پہلا سال تھا اور 17 ربیع الاول تھی. اس سے پہلے بھی اس سے بڑا کرم خدا کا نہیں اور اس سے بعد بھی، کیونکہ تمام جو اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں پہ ختم ہوتی ہیں. اس لیے قرآن مجید جیسی فصاحت اور بلاغت اور کسی کی ہو نہیں سکتی. قرآن نے تو بات ختم کر دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی سراپا رحمت قرار دیا ہے. ایک ہوتا ہے جڑا مہربان ہوتا ہے، ہاں جی، ایک ہوتا ہے جو یعنی بہادر ہوتا ہے، دوسرا ایک سی سراپا شجاعت ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ عادل ہے، انصاف کرنے والے کہ یہ سراپا انصاف ہے. رسول اکرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ رحمت بنا کر بھیجا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمت کا عربی میں معنی کیا ہے؟ لغوی معنی رحمت کا ہے دل کی نرمی، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کے بارے میں کہا جائے تو اللہ کا دل نرم تھی نہیں. اگر یہ آپ یہ کہیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے. آپ نے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی اور آپ شرک کی ملاوٹ میں چلے گئے تو پھر اللہ کا رحم کرنا اس کا معنی ہے وہ جو اس کا لازمی معنی ہے. یہی دلالت التزامی ہے، یعنی وہ لازمی معنی کیا ہے؟ عطا کرنا. یعنی ہم نے اے میرے حبیب تجھے سراپا عطا و بخشش بنا کر بھیجا ہے، سراپا جود و کرم بنا کر بھیجا ہے، سراپا سخاوت اور فیض اور احسان بنا کر بھیجا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے رب العزت کے ہر چیز، ہر شے کو، ہر ایک کو عطا جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. ہر شے پر جو احسان اور مہربانی کرنے والا اللہ ہے. اور میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی ہر ایک کو جو کچھ میں نے عطا کیا ہے وہ تیری وجہ سے عطا کیا ہے. جو بھی فیض جاری کرتا ہوں کائنات کے لیے وہ تیری وجہ سے ہے. جو بھی احسان ہے اسی پر وہ تیری وجہ سے ہے، یعنی مرکز ہے. یہ اس جملے کو پھر سمجھنا چاہیے. ان دل کے اندھوں کو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اس آیت سے بڑی کون سی آیت ہے جو مصطفیٰ کے خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلے کی دلیل و برہان بن سکتی ہے؟ ایک دیوبندی پروفیسر کے پاس جا کر کہا اس کی خوشامد کرتے ہوئے، صحیح آدم جو ایک وسیلہ ہے، وسیلہ یہ دسو جو مولا علی نے دعائے کمیل کوئی وسیلہ
پیش کی تھے. تو اب وہ سر ہلانے لگا وہ دیوبندی, آخر والا اپنے آپ کو شیعہ لائے. حد ہے نا بدبختی بھی. تو میرے سامنے جب کسی نے یہ بات کہی تو میرے ذہن میں پہلی مرتبہ یہ استدلال ابھرا. یہ پہلے میں کہہ نہیں کی تھا. میں نے کہا دعائے کمیل شروع ہی وسیلہ سے ہوتی ہے. کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. میں سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں اے میرے مالک تجھ سے تیری اس رحمت کے صدقے سے جو ہر شے پہ وسعت رکھتی ہے. اب ادھر سے اس دعا کے اس کلمے کو سامنے رکھیں, ادھر سے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ارے جس مالک کے سامنے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگنے والا بندہ مانگ رہا ہے, اسی مالک نے کہا ہے حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہ بندہ کس کو رحمت کہہ رہا ہے؟ اگر بندہ ہے تو پھر اسی کو رحمت کہے گا جس کو رب نے رحمت کہا ہے. یہ دعا کر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, ان دونوں ہستیوں کی جو معرفت کی معراج کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے رحمت وہی ہے جس کو مالک رحمت سمجھتا ہے. بات تو طے ہے. ول چٹا دیں جے کو نظر نہ آوے بس ایسا کیا کرو. ول انہوں دا کوئی علاج نہیں. وَلُنَا دا علاج وہ ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَقُلْ تَعَالَوْا. والجدہ دلیل کوئی نہ مننے, علم کو نہ تسلیم کرے, برہان کو نہ مننے, تول آول مباہلے دے میدان. ان کا جواب مباہلے. پھر کس طرح جھوٹے جو ہیں ان پہ نقد عذاب الہی نازل ہوتا ہے. تو یہ پھر وہی لوگ ہیں, ان میں سے بہت سے ہیں جنہاں کو جڑا ہے مباہلے دی مار ملنی چاہیے, لیکن عدل مباہلے کرنا اوپر سے لاکھ تو زیادہ مسلمان ہن. اللہ نہیں آکھے بھامے سارے کو گھنوائے میرا حبیب تا پابندی کوئی نہیں, لیکن علامہ زمخشری صاحب تفسیر الکشاف لکھتا ہے جب دروازہ کھلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے. آپ نے اپنی آغوش میں حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا تھا اور حسن ابن علی کو اپنی انگلی سے لگایا ہوا تھا. آپ کے پیچھے سید نساء عالمین پردہ پوش آ رہی تھی اور ان کے پیچھے شہنشاہ ولایت و امامت مولا کائنات علی ابن ابی طالب. یعنی اتنے سارے مسلمانوں نے اللہ نے چھوٹ دی والی صرف 5. تو زمخشری لکھتے ہیں کہ اتنی ساری کثیر مسلمانوں کی تعداد میں جب اللہ نے کوئی تعداد کی پابندی نہیں لگائی تھی کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم, اللہ تک کوئی پابندی نہیں لائی, لیکن ان میں سے صرف 5 ہستیاں ہیں جو مباہلے کے میدان میں قدم رکھتی ہیں. تو زمخشری سنیوں کا سب سے بڑا مفسر
سے بڑا علامہ معمولی نہیں ہے کہ ہمارے مفسر علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے تفسیر مجمع البیان جو بہت ٹاپ کی فنی تفسیر ہے وہ تفسیر الکشاف پڑھ کے لکھی ہے. اپنے فن کا بادشاہ ہے لیکن وہ لکھتا ہے کہ یہ ان لاکھوں یا کئی لاکھ یا 1 لاکھ میں مسلمانوں میں سے صرف 5 کو چن کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ان جیسا نہیں ہے.